رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. آمين ثم آمين. الحمد لله. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. آمين ثم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والشفاء من كل داء يا كريم. آمين ثم آمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن ہم شروع کریں گے اس کے خوبصورت ترین ناموں کے ساتھ، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ. آیت نمبر 35 دا سورۃ النور. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ، اس کی نور کی مثل مطلب ایگزامپل، لائک دا نور آف، اوکے، کمشکاتن، لائک دا مشکاہ. مشکات آپ سبوں کو آپ اردو میں بھی بتاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت کو شروع کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، اور اس کی نور کی مثال ایک تاخ، کمشکاتن تاخ، یعنی کہ ایک چھوٹا سا جو پہلے گھروں میں، جو پہلے گھروں کی جو کنسٹرکشن آیا کرتا تھا، چراغ رکھنے کے لیے، لیمپ رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی جس کو ہم تاخ کہتے ہیں. اوکے، تاخ کے مانند ہے کمشکاہ، مشکاہ کے مانند ہے فیہا ان اٹ، اس میں کیا ہے؟ مصباح ہے. اس کے اندر کیا رکھا جاتا ہے؟ چراغ رکھا جاتا ہے. اوکے، لیمپ، اوکے، رکھا جاتا ہے. المصباح، المصباح چراغ، المصباح یہ چراغ، فی زجاجہ، وہ چراغ یعنی کہ وہ لیمپ کیا ہے؟ اندر بتی جل رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر رائٹ ٹون کیا ہوتا ہے؟ فی زجاجہ، زجاجہ میں ہوتا ہے، یعنی کہ فانوس میں ہوتا ہے. ایک گلاس کا جو فانوس، گلاس کا وہ لائٹ کا لیمپ کا جو یہ ہوتا ہے، وہ بتی جو جل رہی ہوتی ہے اس کو کور جو کرتے ہیں گلاس والا، اس کو زجاجہ کہتے ہیں. تو زجاجہ میں رکھا ہوا ہے وہ چراغ. سیدھا ایگزامپل، الزجاجہ، وہ لیمپ یعنی کہ گلاس کا لیمپ، کا انہا کوکبن، کا انہا، کا آپ دیکھ رہے ہیں، کا مطلب لائک، کا انہا انڈیڈ اٹ از، کیا ہے وہ؟ کوکب ہے، جیسے ایک چمکتا ہوا کوکب ہے. کوکب مطلب تارا، یعنی کہ سٹار. دریون یوقد من شجرہ، ایک چمکتا ہوا، دریون کے چمکتا ہوا، موتیوں کی جیسا بڑی ہی خوبصورت روشنی پھیلانے والا. اب چراغ رکھتے ہیں، بتی جل رہی ہے، اس سے اتنی اچھی روشنی نہیں پھیلتی اگر اس کے اوپر اب گلاس کا زجاجہ رکھ دے، گلاس کا لیمپ رکھ دے، آپ دا کورنگ آف دا گلاس وہ لگا دیں، تو وہ اتنا خوبصورتی سے وہ چمکتی ہے، وہ جو بتی جل رہی ہوتی ہے. تو اس کا یہاں مثال دیا جا رہا ہے. تو اٹ از جسٹ لائک کا انہا، گویا کہ اٹ از جسٹ لائک ایک چمکتا ہوا ایک شائننگ سٹار ہے، جسے یوقدو، جسے کیا روشن کیے ہوئے ہیں کہ یوقد من شجرت مبارکت زیتونہ، زیتون کا مبارک درخت، جیسے زیتون کی مبارک درخت سے لیا گیا تیل، تیل اگر اس لیمپ میں ڈالا جائے، اس چراغ میں ڈالا جائے، تو اس کی روشنی اور بھی بہتر اور بھی تیز ہو کر خوبصورت شعائیں چھوڑتی ہوئی، پھوٹتی ہوئی نکلتی ہے. تو اس کے اندر تیل کون سا ہے؟ زیتونہ. زیتونہ تو آپ سبوں کو پتا ہے، زیت کہتے ہیں
بھائی زیتون کا درخت آپ سبوں کو پتا ہے نا بھائی، اس کا تیل ڈالا آلیو جاتا ہے، اولیو انگلش میں جس کو اولیو کہتے ہیں، اولیو آئل. اوکے. لا شرقیت ولا غربیہ، وہ جو زیتون، جس زیتون کے پیڑ سے وہ زیتون کا تیل نکالا گیا ہے، وہ پیڑ نہ تو مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، مغرب بھی نہیں ہے اور مشرقی بھی نہیں ہے. اوکے. یکاد زیتها، زیت کہتے ہیں آئل کو، یکاد قریب ہے کہ زیتها اس کا تیل، یضیء وہ تیل خود بخود روشن ہو جائے. اتنا تیز بھڑکتا ہوا، اتنا روشنی چمکتا ہوا تیل ہوتا ہے کہ جیسے اسی سے روشنی پھوٹ رہی ہے. اگر اس کے نزدیک اب آگ کو لے جائیں گے تو آگ ابھی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتی کہ وہ بھگ سے بھڑک اٹھتا ہے، یعنی کہ جل اٹھتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی آپ نے تمسس یعنی کہ ٹچ نہیں کیا ہے آگ کو، اس یعنی کہ وہ تیلی کو ابھی آپ نے جلا کر اس کو جلایا نہیں ہے، ابھی آپ نزدیک ہی لے آ رہے ہیں، اتنے میں وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ اتنا چمکتا، اتنا روشن ہوتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. کیونکہ وہ زیتون کا تیل کون سے درخت سے نکالا گیا ہے؟ نہ تو شرقیہ ہے نہ تو غربیہ ہے، ایسے درخت سے نکالا گیا تیل اتنا روشن و منور تیل ہوتا ہے. تو جیسے کہ دیکھیں تیل بھی نور والا ہے، روشنی دے رہا ہے، نور مطلب روشنی دے رہا ہے، اور آگ بھی آپ کی تیلی لگاتے ہیں، اب وہ تیلی بھی جل رہی ہوتی ہے. تو دونوں روشنیاں آپس میں مل گئی، تو سمجھو دونوں روشنی آپس میں ملی تو نور علی نور ہو جاتا ہے، نور پر نور. تو اس کی تیز روشنی کتنی روشن ہوگی، کتنی تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے وہ روشنی، اور کتنی دور دور تک پھیل جاتی ہے. تو اس طریقے سے جیسے کہ نور علی نور ہوتا ہے، نور پر نور، یہ ہوتا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ، یہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت، لنورہ اس کے نور کے لیے، یعنی کہ اس کا تیل جب جیسے روشن ہو جاتا ہے، خواہ اسے ابھی آگ لگی ہی نہیں، یعنی کہ وہ تیلی اب گھس کر جو لگاتی، ابھی اس کو چھوا بھی نہیں، تو بس وہ یعنی کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے. اوکے. تو یہ ہے نور علی نور. اللہ سبحانہ وتعالی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، من یشاء جس کو چاہتا ہے تو ایسے اپنے نور پر نور عطا کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، یضرب بیان کرتا ہے. اوکے. اللہ سبحانہ وتعالی امثال، اس طریقے کی مثالیں دے کر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے ایگزامپلس دے کر بیان کرتا ہے. کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے مثالیں دے کر بیان کرتا ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، خوب خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نور کی طرف کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اگر آپ سب کو نور علی نور لینا ہے، اوکے، تو آپ کو وہ ہدایت مانگنی ہے، لینی ہے، اس کے لیے ایسی تڑپ رکھنی ہے، پوری کوششوں کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. چلیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو یہ ہدایت دیتا ہے؟ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ہر ایک کو. بس تم آ کر بیٹھتے ہی کلاس میں تم کو ہدایت مل جاتی ہے. تم نے بس ایک مرتبہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا صراط المستقیم آپ کو مل گئی؟ اہدنا ہدایت دے ہم کو کہتے ہی ہدایت مل جاتی ہے. اللہ مینس سبحانہ وتعالی جس جس کو کی چاہے طرف رہنمائی کرتا ہے اسی کو وہ نور عطا کرتا ہے. اس طریقے کے ایگزامپلس اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے. تو نو، اب یہاں پہ یہ مشکات کو، یہ جو چراغ جو جل رہا ہے مشکات میں، مصباح، تو مومن کے دل کی مثال کی طرح ہے. اب اس مثال کو آپ کو سمجھنا ہے، سمجھیں تو الحمدللہ، نہیں سمجھتے ہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھیں. نہیں آ رہے تو آپ لوٹائیں، میں سمجھاؤں گی آپ کو الحمدللہ.
تو مومن کے دل کی مثال اللہ نور السماوات والارض. اوکے، تو یہ آیت مومن کے دل کی مثال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے. اب یہاں میں ڈیٹیل میں تو اس سارے ایگزامپل کو تو نہیں سمجھاتی، سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ ہی کے نور سے روشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے یہ نہیں کہا گیا، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آسمان اور زمین اللہ ہی کے نور سے روشن و منور ہیں. جو تم دن کی روشنی دیکھتے ہو، اوکے، آسمانوں میں روشنی، زمین میں روشنی، یہ اللہ کے نور سے یہ ساری چیزیں روشن و منور ہیں. آسمان اور زمین کا نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی پرسنل نور نہیں ہے. نور سے مراد یہاں پہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو النور ہے. ہی از دا پوسیسر. ذو کہتے ہیں پوسیسر کو، اردو میں والا. ذو نور، نور والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا نور کیسے ہے؟ اللہ نوز دا بیسٹ، ہم کو نہیں پتا ہے. تو نور سے مراد یہاں اس آیت میں جو نور لیا گیا ہے، سو بی کیئرفل کہ یعنی نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنے والا. جب لائٹ آتی ہے، نور کا مطلب لائٹ نے کہ لائٹ کیوں آتی ہے؟ تم کو روشنی دیتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان سب چیزوں کو روشن و منور کیا ہے. دنیا میں یونیورسز میں جو کچھ بھی یونیورسز میں، السماوات صرف آسمان نہیں ہے، وہ اوپر کی تمام یونیورسز، اس میں سارے کہکشائیں آ جاتی ہیں اور کیا کیا آ جاتی ہیں، مجرہ کہکشاں، اتنے سارے کہکشائیں ہیں. آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی. اوکے، اتنے ملٹی ورسز یونیورسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ملکی وے سے، سولر سسٹم سے، اور کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیلیکسیز بنائے ہیں، واللہ اعلم. اوکے، تو اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو روشن کیا ہے. صرف ہماری زمین کو ہی روشن نہیں کیا ہے، بلکہ السماوات کہہ کر کائنات کی ہر چیز، یونیورسز کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کردہ نور سے روشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس نے نور کریٹ کیا ہے، کریٹڈ نور سے ہر چیز روشن و منور ہے. تو چیزوں کا حسن، تو یہ اتنا میں بتا کر آگے بڑھ رہی ہوں. اگر کسی کو اور بھی اچھے سے سمجھنا ہے تو آفٹر رمضان کلاسز کو جوائن کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں سمجھائی جائیں گی اور سمجھ میں بھی آ جائیں گی. تو چیزوں کا حسن و جمال اللہ کا ہی پیدا کر دے. چیزوں میں جو حسن و جمال ہوتی ہے، جو تھنگس میں جو بیوٹی ہوتی ہے، دا بیوٹی آف دا تھنگس، دا لائٹ آف دا تھنگس جو ہوتی ہے، تو ان سب کا پیدا کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا پیدا کردہ ہے. اتنا سمجھے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیکار بے عبث نہیں پیدا کی. ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور اس کو کریٹ کرنے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور کے ساتھ، اس کے حسن کے ساتھ اس کو کریٹ کیا ہے وتھ اے پرپس. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معمولی سی چیزوں کو بھی ایسے پیدا کیا ہے، تو واٹ اباؤٹ دا ہیومن بینگس؟ ہم جو ہیومن بینگ ہیں، ہم جو انسان ہیں، جو اتنی کمپلیکیٹڈ مشین جو ہم انسان ہیں، تو اس کمپلیکیٹڈ مشین کو اتنے سارے پرزے، اتنے ساری میکانزم کے ساتھ کیسے بنایا ہے؟ سوچیں اس بات کو. آپ ادھر ادھر نہ دیکھ کر خود کے جسم پر نظر ڈال لیں، سر سے لے کر پیر تک ڈال لیں کہ تو آپ اشش کر جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر. اس کو جان جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے. اب اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے احکامات کو ہم مانیں. سر کے بل مانیں گے ہم اگر ہم یہ جان لیں گے. کیونکہ ہم اس طریقے سے نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے، تو ہم اپنے رب کی بھی نہیں پہچانتے. اس کے کمانڈمنٹس کو ہم لینے کے لیے ٹالم ٹول کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اب ہمارے خاندان میں شادی ہے، اگر ہم بنٹھن کر پہن اوڑھ کر نہیں نکلیں گے، ایسے ویسے خرچ نہیں کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ رشتے کٹ جائیں گے. کون رشتہ کاٹ سکتا ہے آپ کے نہ جانے سے، آپ کے بنٹھن کر نہ نکلنے سے؟
کہیں رشتے سے ایسی چیزوں سے کٹتے ہی نہیں، ہمارے یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اب جو پچھلی آیتوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات کو کون بندہ پورا کر سکتا ہے؟ کون ان احکامات پر پورا اتر سکتا ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو نور کی یہ قسم ہمارے جسم کے اندر، اب آپ کے جسم کی بات کر رہی ہوں، اور سے سنیں، جسم کے اندر مختلف اعضاء کے اندر اللہ نے کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے نہیں؟ آپ سبھی جانتے ہیں اور مانتے ہی، یہ نور کی ہی ایک قسم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی نور ہے، اس کی ایک ٹائپ آف دا نور ہے۔ یہ جسم کے اندر کتنے مختلف پرزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑ رکھے ہیں، جمع رکھے ہیں، اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایک پرزہ جسم کا خراب ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کی صلاحیت کس طریقے سے ایٹم سے مل کر، ذرے سے مل کر مالیکیولز بناتے، وہ کیا کچھ سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ خون کس طریقے سے بنتا ہے، خون کے خلیے یعنی کہ ایٹمز وہ کس طریقے سے، یعنی کہ سیلز کس طریقے سے بنتے ہیں۔ ایک سیل بیمار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ایک سیل میں اگر کوئی بیکٹیریا لگ جاتا ہے، بیڈ بیکٹیریا، گڈ بیکٹیریا، بیڈ بیکٹیریا لگ جاتا ہے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ سوچیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے اتنے مائنیوٹ سیلز کی بناوٹ اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت، کیپبلٹی آف ورکنگ آف دا سیلز ان دا بلڈ اور ان دا باڈی وغیرہ وغیرہ، کیسے رکھی ہے یہ صلاحیت۔ ایسا ہے میرا رب، ہم کو وہ محبت، وہ تڑپ، وہ ادب، اس کی شان ہمارے دلوں میں نہیں آتی۔ تو یہاں کئی سارے مفسران اکرام نے اللہ نور السماوات والارض میں کو یہ بھی مثال لیا ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ دیکھیے آنکھوں میں کیا ہے، آپ سبوں کی آنکھوں میں کیا ہے؟ آنکھوں کے نور کے ذریعے آپ انسان کائنات کا حسن و جمال دیکھتا ہے۔ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا پیٹ سے دیکھتے ہیں، آپ یا زبان سے دیکھتے ہیں؟ آپ رائٹ راؤنڈ دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ اسکرین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں نا۔ تو انسان کائنات کا حسن و جمال دیکھتا ہے، آنکھیں اس لیے دی گئی، آنکھوں کا ایک پرپز رکھ دیا گیا کہ اسے آپ کو دیکھنا ہے۔ اوکے، آنکھ میں بینائی کا نور، اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینائی کا نور، بینائی یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت کا نور رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ کان کا نور، اس کے سننے کی قوت ہوتی ہے۔ کانوں کا نور کیا ہوتا ہے؟ سننے کی قوت ہے۔ چھو کر دیکھنے سے، چھونے کی ایک جو یہ ہوتا ہے، چھو کر محسوس کرنے کی جو قوت رکھی ہے ہاتھوں میں، پائروں میں وغیرہ وغیرہ۔ چکھنے کے لیے آپ کو زبان دی ہے، زبان میں آپ کے ٹیسٹ بڈ سے وغیرہ وغیرہ کے بتانے بیٹھے تو بہت ہو جائے گا، وقت ہوا جاتا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں بھی اپنے اپنے ہر پارٹ آف دا باڈی، اعضاء کا یہ نور ہے۔ اوکے، تو نور کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے معنوی نور ہوتا ہے۔ معنوی نور مطلب معنوی ڈکشنری کے انداز سے دیکھا جائے تو لٹرل میننگ آف دا نور از دا ہدایت۔ تو نور ہم کہتے ہیں نور ہدایت مجھ کو عطا فرما، جو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، نور ہدایت نور مطلب ہدایت کا نور۔ تو مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کے نور کو چراغ کی روشنی کے ساتھ اس آیت میں تشبیہ دی گئی ہے، مثال دیا گیا ہے۔ اوکے، ہدایت کے نور کو چراغ کی مثال دے کر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا۔ تو یہ سارا جسٹ یہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ابو عالیہ ابی بن کعب اوکے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ تو مومن کی مثال کو یہ آیت میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہے۔ اس کے لیے تو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس آیت کو، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبوں کے دل و دماغ کو روشن منور کرے، اس کے آیتوں کو سمجھنے کی صلاحیت دے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ مومن کی مثال کیا ہے؟ مشکات مومن کی اپنی ذات ہے،
مومن کا سر سے لے کر پیر تک جو ذات ہوتی ہے دیٹ از دا ذات. مشکات از دا ذات آف دا مومن، یعنی کہ بینگ آف دا مومن، ایسنس آف دا مومن. اور قندیل جو ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، یعنی کہ مشکات کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے کیا؟ میوٹیڈ نہیں سنائی دے رہا. سنی یہ بھی استاذہ نے کیا بتایا، مشکات مومن کا ایسنس آف مومن. بینگ آف دا مومن یا مومن کی ذات. مومن کی ذات. اور ایک اور بھی، اور باقی بھی ابھی کچھ بولا تھا، پلیز اگر کوئی بتا دیں. تاک، جیسے ایک تاک، مشکات یعنی تاک. تاک وہ اوکے. پہلے محراب ہوتے تھے نا، جی پہلے جی زمانے جی میں، جی. ہاں دیوار میں محراب ہوتے تھے، اس کو تاک بولتے. ہاں مشکات بولتے. تھینک یو. گلشن انفارم آپا کو شاید معلوم نہیں رہوں گا، انفارم کرنا تھا. پتا نہیں، دیکھتے ہیں جوائن کریں کیا، میں تو کال کرتے ہیں. جوائن کر رہے ہیں، انٹرنیٹ چلے گا. تو اس آیت میں مومن کا حال بتایا گیا ہے کہ کچھ ملتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے،
आजमाइश है तो सब्र करता है, फैसला करता है तो इंसाफ पर मबनी करता है, अगर बात करता है तो सच्ची बात करता है। मोमिन का हाल ये होना चाहिए। ये सब कब होता है? जब नूर हिदायत की वजह से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करता है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती है। तो सूरत नूर जो है, सूरत नूर की इब्तिदाई आयत में जिना और तोहमत जिना से मुताल्लिक़ अहकामात बताए गए हैं। सज़ा के बारे में तफसीली आयत नाजिल हुई है। वाक़े इफ़क इसी में आता है कि वाक़े इफ़क ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर बुहतान जो लगाया जाता है, तो वो बुहतान या इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम की बारात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर की द फर्स्ट 10 to 11 आयात में बयान फरमाता है। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारात में ये ऐलान फरमा देता है। ओके, अगर ये भी फरमा दिया कि अगर आए इन्नल्लज़ीना जाओ, आए अगर लोग आपके पास बिल इफ़्की, तो ये झूठी घड़ी हुई बात जो लेकर आए, इफ़्क कहते हैं। इफ़्क का मीनिंग झूठी घड़ी हुई बात। तो बिल इफ़्क लेकर आए हैं उस्बतुन मिनकुम, तुम में से कोई, ला तहसबूहु शर्रुल लकुम, ये तुमको क्या करना है, हिसाब लगाना है ये शर है या खैर है। ये तो इट इज शर्रुल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, तुमको अंदाजा लगाना है। तहसबूहु, तुमको सोचना है, समझना है, अंदाजा लगाना है, सोचना है कि शर्रुल लकुम है ये तुम्हारे लिए या खैरुल लकुम है ये तुम्हारे लिए। ओके, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वाक़े में क्या है, खैर की सूरतें निकल आई, कई सारी खैर की सूरतें निकल आई। वो वाक़या डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बात पता चली जाएगी। देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में जो 10-11 आयात जो सूरत नूर के पहली 10 या 11 आयत जो आपकी बारात में नाजिल हुई हैं, ये ता क़यामत तक पढ़ी जाएंगे। हर मुसलमान पढ़ने वाला पढ़ता है, मगर सोचना समझना चाहिए हर इंसान को पढ़ते हुए। तो इनका दफ़ा क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आयशा की पाकदामनी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पाकदामनी को यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर कर दिया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयतें नाज़िल करके उनको इज्जत बख्शी है। और जो इन पर बहतान लगा, इसकी वजह से उनको सवाब में और एक्स्ट्रा सवाब अलग उनको मिला है, वो इस सवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है। और इसमें मोमिनों के लिए नसीहत है, सारे मोमिनों के लिए उस वाक़े में नसीहत है। तो बहतान लगाने वालों की सज़ा और कानून सामने आ गए। तो जब कानून के सामने ये बहतान लगाने वाली बात को लेकर कानून के सामने आते हैं तो उनकी क्या सज़ा है, कितने कोड़े लगना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हमारे लिए सबक के शर में भी खैर का पहलू हमको देखना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहयाई को पसंद नहीं करता। बेहयाई वाली आयतें भी कल हमने पढ़ी थी। तो हरगिज़ पसंद नहीं करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, छोटी से छोटी बेहयाई भी नहीं पसंद करता। हत्ता कि एक इंसान की नज़र नान मुहर्रिम पर एक से दूसरी मर्तबा पड़े, ये भी नहीं चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये सब सारे ये सब अहकामात हैं। तो देखिए अपने अपने घरों में आप खुद क्या करते हैं, अपने घरों के लोग क्या करते हैं, उनको बताएं, बोलें, समझाएं ये सारी चीज़ें। सूरह नूर में इजाज़त लेकर घरों में दाखिल होने के आदाब सिखाएं। उसके बाद ये आयत 35 आती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द आने के बाद उसके बाद क्या आयतों में आते हैं कि घरों में किस तरीके से दाखिल होना चाहिए। इसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत नूर में वो आयतें डाली हैं। तो क्या अदब होने चाहिए, क्या आदाब होना चाहिए। हम मुसलमान अब ऐसे हो गए हैं कि वी हैव नो अदब, वी हैव नो आदाब। अदब मतलब इटिक्वेट्स, कैरेक्टर, इटिक्वेट, यानी कि जिसको हम मैनरिज्म कहते हैं। तो घर में दाखिल होने की भी अदब है, क्लास में दाखिल होने के भी अदब व आदाब होते हैं, क्लास में बैठने की भी अदब व आदाब होते हैं, क्लास में सवाल जवाब करने के भी अदब व आदाब होते हैं। मगर हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, हम इन चीज़ों को लेते नहीं। हम अपने मन माने अंदाज से जब दिल चाहता है आते हैं, उठ के चले जाते हैं, कुछ सवाल करे तो जवाब नहीं देते, ये पूछते नहीं, बताते नहीं। ये हमारे वो किस तरीके के अदब आदाब में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमको ये बताती हैं। ये अपना बिहेवियर ये सारा सब कुछ बताता है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मौके के अदब व आदाब आपको सिखाई। हत्ता के घरों में दाखिल होते हैं तो कैसे करना चाहिए, 3 बार नॉक करना चाहिए, 3 मरतबा अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। हत्ता के बच्चों को माँ बाप या बड़ों के कमरों में जाने की इजाज़त के औकात, टाइमिंग्स भी बता दिए हैं।
بچے ہر وقت ماں باپ کے کمرے میں اٹھے بیٹھے بس گھس نہیں جانا چاہیے، ان کے بھی ادب و آداب ہوتے ہیں۔ مرد اور عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النور میں۔ تو ایسا زنا سے حفاظت کے لیے اوکے کہا ہے، زنا سے حفاظت کریں اپنے آپ کو، اس لیے نگاہوں کو پہلے تو نگاہوں کے بچاؤ کا حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو بے حیائی بے شرمی سے بچاؤ۔ تو یہ اگر آپ نگاہوں کو بچائیں گے تو اب زنا کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نگاہوں کو نہیں بچائیں گے تو ہم زنا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو زنا سے حفاظت کرنے کے لیے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم لگایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ شاید آپ سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ۔ پھر بھی میں ایک مرتبہ ایک لفظ بتا کر آگے بڑھتی ہوں، یعنی کیا ہوتا ہے بار بار دیکھنا شہوت کی، یعنی کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے، یعنی کہ وہ ایک چھپے سیکریٹلی سیکشول ڈیزائرز کی وجہ سے جو تاکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو نظر سے دیکھنا منع ہے۔ بائی چانس نظر پڑ جاتی ہے راہ چلتے ہوئے، اٹ از اوکے۔ تو عورتوں کو مزید کچھ پردے کے احکامات دیے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو پردے کے احکامات دیے گئے، کہاں کہاں پہ دوپٹہ ڈالے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سورۃ النور میں نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض بتایا ہے۔ تو مومن کے دل کی مثال، جب اس کے دل میں ایمان کا نور، نور ہدایت ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں، جس مؤمن کے دل میں نور نہیں ہوتا ہے، کون سا نور؟ ایمان کا نور نہیں ہوتا ہے، تو اسے اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگتی ہیں۔ مطلب اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ نہیں چلتا۔ اوکے، تو وہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقوں کا علم ہونا ہی چاہیے، علم ہونا چاہیے، بغیر علم کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کہہ رہی ہے۔ وَبِقَدْ لگا کر، قد علما، تم کو شدت کے ساتھ، ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہماری عبادت کیسے ہی؟ بغیر علم کے، بغیر علم کے ہم صلاح پڑھتے ہیں، بغیر علم کے روزہ رکھتے ہیں، بغیر علم کے ہم ساری زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں عبادت والے کا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ میں فرما دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے عبادتوں کے طریقوں کا علم ہونا ہی چاہیے، حاصل کرو یہ علم۔ وَصَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، تمہاری صلات کیسے ہو، تمہارے تسبیحات کیسے ہو، کب کون سے تسبیحات ہو، یعنی اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا تو تم کیسے پڑھو گے، اس لیے تو بتایا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ جیسے کہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتنی مرتبہ فرمایا، یہاں بھی ویسے ہی فرمایا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کامیابی، ہدایت اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو how can you will be successful؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے گا۔ یخشا، خشیع، ایسے ڈر کو کہتے ہیں، ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو علم کی وجہ سے آتا ہے، علم حاصل کر کے جو اس کو جان کر جو علم کے ذریعے سے ڈرتا ہے، یہاں وہ ڈر آیا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اب جہاں کہیں بھی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں، سمجھیں خشیہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ کے علم کی وجہ سے جو ڈر آتا ہے۔ وَيَتَّقِهِ، اور تقوی جو کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فائزون، فلاح و کامیابی پانے والے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتنی مرتبہ 52 میں 54 میں بھی آیا، قل کہہ دیجئے وہ رسول، قل جب آتا ہے تو اٹ بیکمس ان کمانڈ میں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جتنا اچھا اپنے رسول کی سیرہ کو پڑھیں گے اتنا اچھا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم سیرہ کو نہیں لیں گے تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں۔
اگر ہم سیرہ ہی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اس کی بیوٹی کو نہیں اپناتے، اب سیرہ کے اوپر ہم نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ رول ماڈل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں یہ بھی کئی جگہ فرمایا ہے، تمہارے لیے بہترین اگزامپل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تم کو نہیں سمجھ میں رہے تو فالو ہی، ان کی اطاعت کرو آپ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اگین آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تو یہاں اقیم الصلاۃ نمبر 1 کمانڈمنٹ، صلاح کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لعلکم، کیوں اطاعت کریں؟ فار واٹ ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج، اوکے، لیس نہیں ہے اعمیٰ پر کوئی حرج، جو لوگ اندھے ہوتے ہیں اور جو لوگ اعرج معذور ہوتے ہیں ان کے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض، مریض کے پر بھی، مریض یعنی کہ سک پرسن کے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے دین نے مجبور اور لاچار لوگوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اعمیٰ ہو یا عارجہ ہو یا مرید ہو یا گونگا اندھا بہرا ہو یا اسپاسٹک چلڈرن جو اسپاسٹک لوگ ہوتے ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں، ان کے طرف بھی توجہ دینا، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مریض جو ہوتا ہے تو مریض کے بھی چند حقوق ہوتے ہیں، ان سب باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہم سبوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ ان کو گھور کر نہ دیکھو، ان کے والدین کو سوالات پوچھ پوچھ کر پریشان نہ کرو۔ جن ماں باپ کے بچے ایسے ہو جاتے ہیں تو ان ماں باپ کو بلیسڈ پیرنٹس کہا جاتا ہے، بلیسڈ مدر، بلیسڈ فادر کہا جاتا ہے، کیونکہ دوز پیپل دے آر بلیسڈ، دے آر دا بلیسنگس آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے ہم کو ان سے غلط سلط سوالات کر کے ان کو گھور یہ دیکھیے کیسا دکھ رہا ہے، وہ دیکھیے کیسا ہے، آنکھوں کی اشارے کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، گھورتے، یہ سب کام نہ کرے۔ اتنی باریکی سے ایک ایک چیز بتائی ہے قرآن میں۔ That's why this Quran is your way of life۔ تمہارا لائف سٹائل ہونا ایسا چاہیے۔ تو پریشان نہ کریں، سوالات پوچھ پوچھ کر، باتیں کر کر کے پریشان نہ کریں کہ کیا ہوا، ایسے کیوں ہو گیا تمہارا بچہ یا تمہاری بچی، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، علاج کیوں نہیں کرواتے، اس ہاسپٹل کیوں نہیں لے جاتے، وغیرہ جو باتیں پوچھتے ہیں تو اس طریقے سے نہ کرو۔ تو اس کے اوپر وہ صورت ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الفرقان آتی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے بارے میں آیت نمبر 2 میں بڑے ہی زبردست دلائل دیے ہیں۔ میں ان دلائل کو بتا کر آگے بڑھتی ہوں۔ سورۃ الفرقان، تبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان، نزل یہاں پہ انزلہ نہیں آیا، نزلہ آیا ہے، نازل کیا، الفرقان، فرقان۔ تو فرقان یہ میننگ کیا ہے فرقان کا؟ حق و باطل کو کھول کر رکھ دینے والی، دا کرائٹیرین انگلش میں، اوکے۔ تو یہ فرقان حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو کھول کر رکھ دینے والا قرآن نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین نذیرا، سارے عالموں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے نذیرہ ہو جائے، ڈرانے والا ہو جائے، یہ وارنر بن جائے اور ان انفارمر بن جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گریٹ تھا۔ تو اب سارے جہانوں کے لیے، صرف ایک ہماری دنیا کے لیے اب ڈرانے والے نہیں آئی، سارے جہانوں کے لیے آپ نذیر بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے آپ بشیر بن کر آئے، اوکے۔ تو تمام جہان، اب جہان للعالمین آتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کون سے عالمین ہوتے ہیں؟ یہ جتنے بھی عالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں، جتنے بھی یونیورسز بنائے ہیں، یہ جتنے بھی ورلڈز بنائے ہیں، گیلیکسیز بنائی ہیں، ملکی ویز بنائے ہیں، اوکے، وغیرہ وغیرہ، ان سبوں کے لیے
वहाँ पे कौन से ज़मीनें आबाद हैं, कौन से तरीके के मखलूक है, वल्लाहु अलम, अल्लाह नोस द बेस्ट। उन सब के लिए आप नज़ीर बनकर आए हैं। आयत नंबर 20 में देखेंगे, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयकून अत्तआम। तो लोग कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नज़ीर और बशीर बनकर आप खुशखबरी भी दे रहे थे, आप डरान भी रहे थे और खबरदार भी कर रहे थे, तो वो लोगों ने मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों ने ऐसे कहा और ये कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजे थे अब हमने तो सुना है, हमारे ऊपर तो कोई, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा पर कोई रसूल नहीं आया था। जब बकिया द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देर आर मेनी रसूल और अनबिया इकराम आए थे, ओके, बट मक्कतुल मुकर्रमा में नो रसूल। यहाँ पे अब तक कोई रसूल नहीं आया, सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मगर सुना तो था, वो जो बिजनेस टूर्स के लिए जाया करते थे तो सुना करते थे आप अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, इसलिए उनको अहलुल किताब कहा जाता था, किताब वाले लोग, किताब वाली कौम वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इस आयत में, आपसे पहले जो भी रसूल भेजे थे वो लोग कहते हैं, उन लोगों का ये इल्ज़ाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो तो खाना भी खाते थे जैसे हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो इंसान थे ना, इंसान खाना खाता है, फरिश्ते भी खाना खाते हैं, नहीं पता हमको। नहीं नहीं खाते मतलब उस्ताद क्या, नहीं का नहीं, मतलब क्या, नहीं खाते नहीं खाते। वो खाना भी खाते थे, ओके। तो इसलिए तो ये रसूल थे, इसलिए तो ये क्या है, ये जीता जागता इन्हीं के गोश्त पोस्त का चलता फिरता शख्स था ये रसूल। जो भी रसूल भेजे वो खाना भी खाते थे। और इल्जाम जो लगाइए, हम नहीं मानते कि आपको क्यों भेजा रसूल बनाकर, किसी फरिश्ते को भेज देता या किसी दूसरी मखलूक को भेज देता। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब दे रहे हैं। तो जो भी हमने आपसे पहले जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे वो भी तो आप जैसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खाना खाते थे, बाजारों में चलते फिरते थे, वयमशूना फिल अस्वाक, वयमशूना वो चलते फिरते थे, फिल अस्वाक बाजारों में, वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, और हमने तुम्हें से एक दूसरे के लिए फितना भी बना दिया था। क्या तुम सबर करोगे? ये ब्यूटीफुल आयत है, ब्यूटीफुल सा ये वर्ड देखिए, अतस्बिरून, क्या तुम सबर करोगे? वकाना रब्बुका बसीरा, और आपका रब खूब खूब देखने वाला है। उसकी नजर से आप कितना छुपा 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 कर भी करें, मगर उसको तो खबर है ही है, वो सब देखता भी है और खबर भी रखता है। मगर हमको डर नहीं आ रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम चल फिर रहे हैं, कैसे अपने जीनत दूसरों के सामने खोल रहे हैं, बता रहे हैं, किन निगाहों से देख रहे हैं, किसको नीचा बताने के लिए, किसको ऊपर उठाने के लिए, क्या कुछ हम अपने दिलों में दिमागों में बसाए कर रहे हैं काम, हर चीज का देखने वाला है। तो अब यहाँ आप अतस्बिरूना को देखें, अतस्बिरूना, क्या तुम सबर करोगे? हियर हमजतुल इस्तिफाम जो ये कहलाता है, क्या तुम सबर करोगे? तो बहुत से लोग दूसरों से दी गई तकलीफों से परेशान रहते हैं। इस बात को समझे, क्योंकि रमजानुल करीम आ रहा है, 30 महीने में अब जी रहे हैं, बहुत सी तकलीफें हमको लोगों से भी मिलते हैं। तो बहुत से लोग दूसरों से दी गई तकलीफों से परेशान रहते हैं, जैसे कि बेटा माँ को देता है, माँ बेटे को देती है, बहू को देती है, बेटी को देती है, या शौहर को देती है, या शौहर बीवी को देता है, औलाद को देता है, आजू बाजू पड़ोस के लोग, यानी आजू बाजू रहने वाले पड़ोसी तकलीफ देते हैं, इन्हें के भाई बहनें एक दूसरे को दूर होने के बावजूद तकलीफ देते हैं, हत्ता कि तुम्हारे हुकूमत में रहने वाले, इन्हें के तुम्हारे राइट राउंड रहने वालों से भी, सोसाइटी में जो मिलजुल कर रहते हैं, तो यहाँ से भी आपको तकलीफें मिलती हैं वगैरह वगैरह। तो दूसरों से दी गई तकलीफ से इंसान परेशान रहते हैं, हत्ता कि बच्चे अपने वालिदैन से तंग हैं, वालिदैन बच्चों से तंग हैं, बहन भाई एक दूसरे से कटे हुए हैं। कई घरों में देखा जाता है कि भाई बहन नहीं होते मगर कटे कटे रहते हैं आप, ओके। मियाँ बीवी के दरमियान मवाफिकत नहीं होती है, ओके। दोस्तों से तकलीफें पहुंचती रहती हैं, कोई बात ले आप, कोई बात करे, यानी कि हर वक्त हर जगह इंसान को इन तमाम चीज़ों से तकलीफें पहुंचती रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर ये बुरा माना जाते हैं वो,
چھوٹی چھوٹی ہی بات ہوتی ہے مگر برا منا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، چھوٹی سی کسی کی بات نہ مانے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اگر انسان ایک بات کو سمجھ جائے اور پھر صبر کر لے، ان آیتوں کو سمجھ جائے کر لے، تو بہت سے مسائل، بہت سے ایشوز خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اتصبرون، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ تسلی والی بات، اور سارے لوگوں کے، دنیا کے لوگوں کے لیے بھی یہ تسلی والی بات۔ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فتنہ، ایک دوسرے کے لیے ہم نے تم کو فتنہ بنا دیا ہے۔ اتصبرون، تو کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تم صبر کرو گے یا گالم گلوچ کرو گے، لڑائی جھگڑے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، یا دلوں کو بہت خراب کر کے کیا کچھ کرتے رہو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ تمام لوگ مختلف حالات میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، یہ بات یہ آیت بتا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یاد کریں ان آیتوں کو، میمورائز کریں، اتنے خوبصورت ترین آیتیں۔ کیسے ہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ؟ ایک بہت بڑے عالم نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ غنی شخص فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میں اس جیسا غنی نہیں ہوں، مجھے کیا ہے بھائی، میں تو فقیر ہوں، میں تو اس جیسا غنی نہیں ہوں۔ تو غنی شخص فقیر کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے ہی تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ ایسے ہی معزز انسان، شریف انسان، گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ فتنے ہر لحظہ، ہر آن، کسی بھی طریقے سے آتے رہتے ہی۔ مسلمان جب ہوتا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے ان سارے مواقع پر۔ التصبرون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے کرا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے آیت، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ آیت، التصبرون۔ اوکے، تو الحمدللہ جو سورۃ الفرقان میں یہ جو آیتیں بتانے کے بعد امپورٹنٹ ترین باتیں انشاءاللہ اگلی بھی اس میں آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 2 میں توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، بڑے ہی اسٹرانگ پروفس دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، تو اسی کے لیے ہی آسمانوں اور انہیں کے دا یونیورسز، کائنات اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے ہے یا تمہارے لیے ہے؟ ہم نے بنائی ہے، تم نے بنائی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہ بھی چارج شیٹ لگائی گئی ہے۔ اوکے، اس نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، تو کیا اس نے بیٹا بنایا ہے کسی کو؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ، وَلَمْ گریٹ نیگیشن آگے، نہیں، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ جب یہ سوالات کرتے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو these are all the proofs for the توحید۔ اوکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں بہترین توحید کے مثال۔ اس نے نہیں بنایا ہے اس کا کوئی شریک، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے نہ ماں باپ ہے۔ فی الملک، ساری اس کی ملکیت، all the universes they are the ملکیت of اللہ سبحانہ وتعالی۔ وخلق کل شیء، اور اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو، ہر ایک چیز کو، کل شیء کیسے بنا ہے؟ فقدرہ تقدیرا، ہر ایک چیز بنا کر اس کی تقدیر لکھ کر چھوڑے، بڑے ہی نپے تلے انداز میں بنایا ہے، برابر صحیح پرپورشن میں بنایا ہے، اس کی تقدیر بھی بنائی ہے۔ اوکے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ساری باتیں یہ کریں آپ، ہم نے اب یہاں پہ اتنی آیتیں پڑھی ہیں سورۃ الفرقان کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کی اگلی آیتوں میں، دیٹ از دا پارہ نمبر 19، وہ آیتیں کنٹینیو ہوتی ہیں سورۃ الفرقان کی، کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وقال الذین، اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، ہماری ملاقات کو، لقاءنا، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، نہ ہماری یا ہم کی، ہماری ملاقات
کہ وہ امید نہیں رکھتا، مطلب ہم مر کر نہیں جائیں گے، ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات نہیں کریں گے، اس کے حضور ہم نہیں کھڑے ہوں گے، یہ امید ہی نہیں رکھتے، لا یرجون، امید نہیں رکھتے اس بات کی۔ مطلب کیا، ہم یہیں پہ اسٹرانگ طریقے سے جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے۔ لولا انزلہ، کیوں نہیں اتارے گئے علینا، ہم پر ملائکہ، تو ان کا یہ چارج شیٹ تھا، ہمارے پر ملائکہ مطلب فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، کیوں یہ رسول آیا، او نرو ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیتے، یا وہ رب آ جاتا نیچے اتر کر اور ہم سے کہتا، یہ فرشتے ہمارے پر کیوں نہیں اتارے گئے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق، لقد the word for the great emphasis، تاکید کے لیے، انہوں نے تکبر کیا اس طریقے سے اپنے دلوں میں۔ اب یہاں ہم بھی تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں جائیں پڑھنے، اس کے پاس کیوں جائیں، اس کی باتیں ہم کیوں سنیں، نہیں بڑی آئی کہنے والی یا بڑا آیا کہنے والا بڑی بڑی باتیں لے کر۔ اوکے، یہاں بھی ہم تکبر آج بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں اگر بتائی گئیں تو اس طریقے کا تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعَتَوْا، اور انہوں نے صرف تکبر ہی نہیں کیا، وہ اور عتو بھی کیا، عتو سرکشی بھی کی، ٹرانسگریشن بھی کیا۔ کیسے ٹرانسگریشن کیا؟ عتواً کبیرا، سرکشی بہت بڑی، جیسے سرکشی کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کی سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی کی۔ کون کیا؟ دا پیپل آف مکہ المکرمہ۔ اگلی آیت ہے وقال الرسول، اگلی آیت نمبر 30، آیت نمبر 21 کے بعد میں آیت نمبر 30 لے رہی ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ لوگ، کون ہیں یہ قال، اب یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی لوگ نہیں، وقال الرسول، رسول از دا یہاں پہ مورب جو ہے، یہاں پر اس کا اعراب ہے رفعن، تو رسول نے کہا، جو مرفوع ہوتا ہے ناؤن وہ فائل ہوتا ہے، تو سو ہیئر الرسول از دا فائل، وقال الرسول، رسول نے کہا، دا رسول سیڈ، کیا کہتے ہیں؟ یا ربی، اے میرے رب، کب کہتے ہیں؟ جب وہ جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واسطے، ہم بھی وہ بھی جائیں گے on the day of judgment، he will say، کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم will say یا ربی، کہتے ہیں اے میرے رب، indeed، surely، certainly، دیکھیں کتنی بڑی تاکیدن یہ بات کہہ رہی ہیں، تاکیدن، تاکیدی طور پر، بے شک قومی، میری قوم، لفظ کو جانے سمجھے آپ، بے شک میری قوم، اتخذو بنا لیا، لے لیا، پکڑ لیا، لے لیا، بنا لیا، پکڑ لیا، ھذا القرآن، پکڑ لیا کیا ہے؟ اتخذو، اب یہاں اس کا اپوزٹ میننگ لے رہی ہوں، چھوڑ رکھا، پکڑ کے چھوڑ دیا، مطلب چھوڑ دیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، ھذا از یہ، القرآن، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے کتنی شدت کے ساتھ لفظوں کے میننگز کو آپ سمجھیں، آپ جانیں گے تو مجھے یا آپ کو اتنا تگ و دود کرنے کی ہی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کو کیسے چھوڑا؟ ھذا القرآن مہجورا، مہجورا، چھوڑ رکھا، جیسے کہ کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، لیتے بھی نہیں۔ اوکے، ھذا القرآن مہجورا، میں یہ آیت کے ٹکڑے کو لینا چاہ رہی ہوں۔ تو قرآن کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ تو کیا آپ قرآن چھوڑے بیٹھے ہی؟ نہیں، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اسے سننے نہیں آئے، پڑھنے نہیں آئے، اسے سنے نہیں، پڑھے نہیں، اس پر غور و فکر کرنے سے پرہیز کیا آپ نے، کہیں میرے کانوں میں قرآن کی آواز نہ چلی جائے، کانوں کے اندر ہم وہ یہ کیا ہے، وہ ساؤنڈ بٹس ڈال لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں نہ سنیں، نہ قرآن کی بھی تلاوت نہیں سنیں، ہم اپنے میوزک میں یا ہم نے اپنے وہ گانوں میں، فسانوں میں مست ہیں، پرہیز کیا ہم نے،
جہاں قرآن کلاس لگتی ہے وہاں نہیں، وہ جاتے بھی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ وہ دورے قرآن کو، بھی کون سے مہینے میں؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اگر یہی دورہ قرآن ہم شعبان میں کرائیں گے، شعبان سے پہلے کے مہینے میں کرائیں گے تو بھی ہم نہیں آئیں گے۔ ہم قرآن کلاس کو آئیں گے، دورہ قرآن کلاس کو آئیں گے صرف اور صرف رمضان کے 15-20 دن، 20 دن کا نام رہتا ہے، اس میں بھی سنڈے چلا جاتا ہے تو رہے وہ 15 to 16 ڈیز، وہ 20 ڈیز میں بھی 4 ڈیز چلے جاتے ہیں، رہے ہم کو ہمارے پاس 15 to 16 ڈیز۔ اتنا سن کر ہم اپنے آپ کو بڑے ہی 30 مار خان سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اجتناب کیا آپ نے، اب بلاؤ آپ قرآن کلاس سے بھی آؤ، قرآن پڑھو، سمجھو، اس کو لو، اس کو سنو، اس پر ایمان لے آؤ جیسے کہ لانے کا حق ہے۔ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس 2 گھنٹے نہیں ہے، دن میں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہے میرے رب کے کلام کے لیے۔ آپ سبھی سچائی سے بولیں، اب جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں آپ لوگوں کی کیا حالت ہے؟ آپ صرف دورہ قرآن کلاس کو آئے، وہ صرف ایک چند لیڈیز کو چھوڑ کر جو ریگولر کلاس کو آتے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو دیکھیے آپ کیا ہماری حالت ہے۔ تو قرآن المہجور، تو ہم نے قرآن کو چھوڑے رکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ سبھی جواب دیں، کون کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ سبھی جواب دیں تاکہ آپ اپنی آپ صلی زبانوں سے اللہ علیہ کہیں۔ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سبحانہ رہے تعالیٰ ہیں، کو آپ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم اپنے رب سے فرما رہے ہیں۔ صرف 2-3 لوگ نہیں، سبھی لوگ کہیں، سبھی ان کی تو آوازیں نبی نہیں آ پاک رہی کہہ ہے۔ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ نبی علیہ وسلم پاک وسلم کہہ رہے ہیں اللہ صلی تعالیٰ اللہ کہہ اللہ رہے علیہ تعالیٰ کو ہاں، کہہ دیکھیے رہے ہیں۔ وسلم۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قومی، میری قوم، میری مائی قوم، نیشن، مائی قوم، میری امہ۔ میری امت، اوکے، اتنے سارے قوم کے معنی آتے ہیں، نیشن، امہ، لوگ، میری کمیونٹی، وہ تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں۔ اوکے، قومی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں وہ تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں جنہوں نے کس طرح بھی قرآن کو چھوڑا، کسی بھی طریقے سے قرآن کو چھوڑے جو بیٹھے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے بچوں کے پالنے کی وجہ سے، گھر کے مصروفیات کی وجہ سے، یا ڈیوٹیز کو جانے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، ہیں تو ایمان والے سبھی مسلمان ہی ہیں مگر قرآن کو چھوڑے بیٹھے، اور چھوڑنا کسی بھی طریقے کا۔ They have no time at all. We are very busy. We have no time. تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن کثیر کی کتابیں پڑھیں آپ تو آپ بہت جلد علم والے بن جائیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن کو سننے سے گریز کرنا، بہانے بنانا، گریز کرنا، اجتناب کرنا، پرہیز کر لینا، گریز کرنا، ایکسکیوزز بنانا۔ اب نہیں ہوتا بھائی، آج نہیں ہوتا، کل آؤں گی، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں، وہ کل پرسوں کا دن کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ اب میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں یہ ہے، مجھے چھٹی چاہیے، اب نہیں ہوتا، وہ چھٹی 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے گزر جاتے ہیں مگر وہ دن نہیں آتا ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ اور جب قرآن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں شور و غل ڈالنا، آوازیں مچانا، اور اس پر ایمان نہ لانا۔ ارے نے آیا، یہ بڑی آیت کہتے بھئی یہ آ گئی، یہ آیت میں کیا ہے، اس میں ایسا، اس میں اس آیت کے پر میں عمل کروں، نہیں ہوتا بھئی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اس آیت پر یعنی کہ اس حکم پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں کتنے پوائنٹس یہاں پہ میں نہیں ڈال رہی ہوں، حافظ ابن کثیر کا یہ فرمان ہے، یہ اسے چھوڑنا ہے، جو سب ایسے کرتے ہیں فرماتے ہیں اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح جسٹ لائک دیٹ، بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اٹ از دا نیڈ آف دا اور آلسو ان ٹوڈیز ورلڈ، اٹ از دا نیڈ آف دا اور۔ بقدر ضرورت بھی انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، تو بقدر ضرورت اس کا علم حاصل نہ کرنا اور اسے حفظ نہ کرنا، ایٹ لیسٹ اتنا حفظ کرنا جو صلاح میں کھڑے ہو کر پڑھ سکے، اسے اٹ از جسٹ لائک کہ یہ چھوڑنا ہے، دیٹ از قرآن محجور۔
تو ان قوم اتخذوا، میری قوم نے پکڑ لیا، بنا لیا، دوسری چیزوں کو بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، دوسری چیزوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، وہذا القرآن مہجورا، اور قرآن کو چھوڑے بیٹھے، قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن، میں اتنا کہہ رہی ہوں کہ دس از اے منتھ آف رمضان، اور منتھ آف رمضان از کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دا بیسٹ فرینڈ آف دا قرآن ہے، اور قرآن از دا بیسٹ فرینڈ آف رمضان ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں قرآن کو پڑھنے کا، لکھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن سے شفا حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم دوسرے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تم آ کر ہمارے گھر کو جھاڑو پونچھو، کیلیں ٹھونکو، کیل ٹھونکتے ہیں وہ گھر میں بندش کرانے کے لیے، یا کسی کو لے آتے ہیں، میرے گھر میں میرے بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، تم آ کر تھوڑا جھاڑ پھونک کرو، یا کیلیں ٹھوکو، یا تم دم کرو، جبکہ قرآن تمہارے گھروں میں تمہارے پاس ہے، اس کے رہتے ہوئے ہم دوسروں کا سہارا لیتے۔ تو مطلب کیا ہے؟ قرآن سے ہم شفا لیتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن اس شفا، ہم نے اتنا پڑھا ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، رحمہ ہے، ہدا ہے، ہدایت ہے، اور رحمت ہے للمؤمنین۔ مگر ہم نے اس کو نہ کبھی شفا سمجھا، نہ اسے ہم نے شفا حاصل کی۔ قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج ہم نے کرنا چھوڑ دیا، تو اٹ از جسٹ لائک کہ قرآن مہجور۔ علامہ شنقیطی فرماتے ہیں رحم اللہ، کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو اب ہم کو کیوں موت سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ آپ کا اگر کہا جائے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو آپ میں سے کوئی تیار ہوگا؟ نہیں، ڈرتا ہے موت سے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ ہم کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے۔ جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس آیت کے پر غور و فکر کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، علامہ شنقیطی رحم اللہ، اسے چاہیے کہ اس آیت پر غور و فکر کرے، اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے، ان ڈیپتھ طریقے سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا لے، جو اس روئے زمین کے تمام مسلمان ممالک کو شامل ہے، اور یہ عام ہے۔ It is very common for every Muslim nation. اوکے، بہت بڑے علامہ شنقیطی رحم اللہ، بہت بڑے اسکالر ہیں، ریچ اسکالر ہیں، ون آف دا ریچ اسکالر۔ وَهُوَ الَّذِي، آیت نمبر 48، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، الَّذِي دَوَنْهُ أَرْسَلَ رِيَاحَ، أَرْسَلَ بھیجا سینڈ، الریاح، ریاح مطلب ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو۔ کون سی ہواؤں کو؟ بشرا خوشخبری بنا کر ہواؤں کو بھیجا۔ بین یدئی مطلب تمہارے آگے، ہاتھوں کے درمیان مطلب تمہارے آگے۔ کیا بنا کر بھیجا تمہارے آگے؟ وہ خوشخبری دینے والی ہوا بنا کر، رحمتی ہی، رحمت، اپنی ہواؤں کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، اوپر سے، آسمانوں سے، پھر اگین آسمانے نہیں، کائنات سے اوپر جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا ہے، ماءً، وہاں سے بھیجا پانی، طہور، پاکیزہ، طہور، پاکیزہ۔ تو ہم نے آسمانوں سے پاکیزہ پانی اتار۔ اوکے، آسمان سے جب پانی برستا ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں رحمتوں والی ہوائیں ہوتی ہیں، جس کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے انہیں کہ پانی کی برسات ہونے والی ہے، پانی برسنے والا ہے۔ پانی جو برستا ہے اوپر سے، it is just like the علم of اللہ سبحانہ وتعالی۔ طہور بنا کر بھیجا۔ What is the meaning of طہور؟ طہورا
پاک و صاف پاکیزہ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 9۔ یہاں بھی سیم ویسی ہی آیت فرمائی، اور ہم نے آسمان سے ایک بہت ہی بابرکت پانی اتارا۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی باڑی وغیرہ وغیرہ اگائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بارش سے محبت کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ برسات جب زور سے برستی ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہماری اس میں جان نہ چلی جائے۔ ہم کبھی بھیگتے بھاگتے ہوئے بھی دوڑتے پھرتے نہیں، گھروں میں گھستے نہیں، اتنا ڈرے ہوئے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ آیت دیکھیے، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، یعنی ہم کو اتنا موت سے ڈر ہے کہ ہم پانی میں بھیگتے بھی نہیں۔ اور یہ دس پانی از دا رحمہ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے بہت محبت کرتے تھے، اور فرماتے کہ یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، سو ٹچ دیٹ واٹر۔ تھوڑا سا پانی اپنے جسم پر بھی لے کر دیکھے، سر پر ڈال کر دیکھے، سینے پر ڈال کر دیکھے آپ۔ تو اس لیے اس طریقے کی برسات برسنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ جتنا استغفار کرو گے برسات اتنا ہی برسے گا۔ اور یہ دا اینڈ آف دا یہ ہے، کیا ہے، سورۃ کیا کہتے ہیں، فرقان۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرماتے ہیں، یا ویلتا، اتنا خوبصورت ہے، اس کا یہ آیت مجھے چھوڑنے نہیں ہو رہا ہے۔ یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا، ویل ہے، او ویل، اٹ از فار یو، او ٹو یو انگلش میں جو کہتے ہیں، یا لیتنی، ویلتا لیتنی، اے کاش، اے کاش، لیتنی اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نہ بناتا، نہ پکڑ لیتا فلاں فلاں کو، سو اینڈ سو کو، خلیلا، دوست۔ میں اس کو فلاں فلاں کو، میری ننند کو نہ پکڑتا، میری بھابھی کو نہ بنا لیتی میں اپنا دوست، یا میں فلاں کو دوست بناتی تو آج میں جنت میں ہوتی، یا جنت کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بن جاتی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تب وہاں جا کر یا ویلتا کہتے ہیں، ویلتا، او ٹو یو، ویل ہے، ویل ہے، او ویل فار می، او ٹو می، لیتنی، اے کاش، اے کاش کہ میں بہت خوب سوچ سمجھ کر اتخذا، بنا لیتا، فلانن خلیلا، فلاں فلاں کو اپنا دوست بنا لیتا۔ تو انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جس کے پر ان کی زندگی بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہے۔ اوکے، دوست اگر اچھے ہیں تو آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، دوست اگر برے ہیں تو آپ کی زندگی بھی کھٹائی میں یا برائی میں پڑ جائے گی۔ اوکے، تب وہاں جا کر کہنے سے کیا فائدہ؟ اب آپ کو رائچس پیپل کو فرینڈس بنانا ہے، دوستیاں ان سے رکھنا ہے، تاکہ تم ان کے ساتھ مل کر جنت میں جا سکو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اوکے، وقال الرسول، اور یہاں پہ اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 30، ابھی ہم نے جو پڑھی آیت نمبر 30، کیا کہتے ہیں؟ یا ربی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میں، اتخذو، میری قوم میں سے نہ پکڑتے، کسی کسی کو جو پکڑ لیا ہے بنا لیا ہے، نہ بناتے، ھذا القرآن مہجورا، تو انہوں نے قرآن کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ چھوڑنے سے مراد کا میننگ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، نہیں سمجھنا، نہیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، عمل بھی نہ کرنا۔ ہر شخص جو کہتا ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے there is no time for قرآن، تو ایسے تمام بہنوں سے میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مخلص ہو، اپنے آپ سے سچے ہو، اپنے آپ سے سچے ہو کر سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں ہے، اس کا ٹائم کہاں ہے، سوچیں آپ۔
وعباد الرحمن, the last رکو of the سورة الفرقان. میری گزارش ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سبوں سے کہ the last رکو deals with the عباد الرحمن. عباد الرحمن, عباد is the بندے, الرحمن رحمان کے بندے. رحمان کے بندوں سے اللہ سبحانہ وتعالی خطاب کرتا ہے. Who are those special بندے, servants of اللہ سبحانہ وتعالی؟ عباد الرحمن, ان کے بارے میں بتاتا ہے. اس لیے اگر آپ سبوں کو عباد الرحمن بننا ہے تو یہ آیتیں یاد کر لیں. 10-11 ہی آیتیں ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ہی, بہت بڑے بھی نہیں ہیں. میمورائز کر لیں آپ, اپنے صلاح میں پڑھیں آپ. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, عباد الرحمن. تو یہاں پہ 10-11 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو رحمان کے بندوں کی کوالٹیز, ان کی صفات بتائی ہیں, ان کے کیریکٹرسٹکس بتائی. Who are the people of رحمان, who are the servants of رحمان؟ نمبر 1, زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. جب چلتے ہیں تو زمین پر پیر مار کر نہیں چلتے, بڑی ہی میٹھی چال عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. جاہل سے جب بات کرتے ہیں تو اعراض برتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, قَالُوا سَلَامًا کہہ کر آگے بڑھ جاتے. جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. اوکے, جب رات کو وہ قیام کرتے ہیں سجود کرتے, جب راتوں کو وہ کھڑے ہوتے ہیں, جب رات آتی ہے تو راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں. دوز آر دا بندے آف رحمان. سوچے ایک کوالٹی بھی کیا میرے اندر ہے کیا. اور جہنم کی جب بات آتی ہے تو خوب پناہ مانگتے, اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے. اندر کوالٹی. شرک کرنا, وہ شرک نہیں کرتے ہیں. شرک کی جب بات آتی ہے تو بڑے ہی دلائل دے کر بات کے ذریعے سے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کی ترویج کرتے. ناحق قتل نہیں کرتے, ناحق قتل کرنے سے وہ بچے رہتے ہیں, اور زنا سے بھی بچتے ہیں, زنا کے نزدیک بھی نہیں جاتے. ایک نگاہ پڑی کہ نہیں, بس فوراً دوسری نگاہ نیچے کر لیتے. جھوٹ پر کبھی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی باتوں پر ہاں کر کے جو کہتے ہیں, گواہی دینے والے چاہنے والے لوگ گواہ بن جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو یا اپنے بہنوں کو یا اپنے بھابھیوں کو یا اپنے نندوں کو بچانے کے لیے جھوٹی بات پر ہاں بھائی ویسے میں نہیں دیکھا بھی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, گواہ بن جاتے. یہ عادتیں نہیں ہوتی ہیں. اور اندر پوائنٹ, لغو چیزوں سے شرافت سے گزرتے, لغو چیزوں سے, لغویات سے پرہیز کرتے. جب لغو کام ہو رہا ہوتا ہے تو گردن جھکائے بڑی ہی شرافت کے ساتھ وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہی, نکل جاتے. اور ان کی کوالٹیز دیکھیے, جتنے 11 آیتیں, 11 آیتوں میں آخری آیت کو بھی چھوڑتی ہوں تو 10 آیتیں 10 ان کی کوالٹیز ہیں. تو آیات کو سمجھنا, اپنی ازواج, یہی اس میں آتی ہے وہ آخر رکوع آف دا سورۃ الفرقان, وہ ویل فیمس دعا. اوکے, اپنی ازواج کو, اپنے ذریات کے لیے دعا کرتے. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا حب لنا ازواجنا و ذریاتنا, کیا بنانے کے لیے؟ قرۃ الاعین, قرۃ الاعین بنانے کے لیے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنی زوج, اپنی ذریت. کون سی آتی ہے ذریات میں؟ خود کے امیڈیٹ چلڈرن, اس کے بعد کے فیوچر چلڈرن, خود کا جنریشن, سامنے کا جنریشن, اس کے بعد آنے والا جنریشن, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, متقین کی صحبت اور امامت کی دعا کرتے. کیا یہ تمام کوالٹیز ہیں ہمارے اندر؟ تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, دیکھیے آپ. اوکے نا, سورۃ الشورى کی طرف آئیں گے. الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم, حروف المقطعات, اس کے معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں. تلک آیات, یہ آیات ہیں کتاب المبین, ایک واضح, مبین مطلب واضح, کلین اینڈ کلیئر, کتاب کی آیت. یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ قرآن
تو قرآن ویری کلین اینڈ کلیئر ہے، نو ڈاؤٹ ان دا آیتس آف دا قرآن. اتنی کلین اینڈ کلیئر آیت ہیں اس کتاب کی. الحمدللہ رب العالمین. تو ایسی کتاب میں ہم کوئی ڈاؤٹ کر سکتے ہی، شک کر سکتے ہی. تو اسی صورت میں آتا ہے آیت نمبر 89 میں قلب سلیم کی بات آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی آپ کو وے آف لائف دے رہا ہے، کس طریقے سے اپنے سولز کو پیوریفائی کرنا ہے، اپنے عادتوں کو چھوڑ کر کس طریقے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں انہی لوگوں کی طرف دیکھوں گا جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آتے ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے. بقلب سلیم، سلامت دل لے کر آئے. تو کیا معنی ہے قلب سلیم کا؟ کون رکھتے ہیں یہ قلب سلیم؟ سوائے ان کے اللہ کا میننگ سوائے ایکسپٹ. من اتا whoever comes to Allah سبحانہ وتعالی with the قلب سلیم. تو قلب سلیم کیا ہے اس بات کو سمجھیں. اب رمضان الکریم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ نے قدم رکھ دیے ہیں، آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے. تو یہ سارا مہینہ اب پوری کوشش لگ کریں کہ اپنے دل کو قلب سلیم بنے. قلب مطلب دل، سلیم مطلب سلامتی والا. تو سلامتی والا دل کس کو کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم کے یہاں پہ جو 6 کوالٹیز جو بتائی گئیں، کیونکہ اس کے بعد کا رکوع سارا وہ کون قلب سلیم دل والے ان کے کیا کوالٹیز ہیں ان کو بتاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کفر و شرک سے پاک ہوتا ہے، کسی بھی طریقے کا شرک نہیں کرتا اور کبھی بھی نہیں کرتا. چلو پہلے اسلام لانے سے پہلے شرک کر لیا، کر لیا، اس کے بعد وہ اپنے دل کو سلیم کر لیتا ہے، پاکیزہ بنا لیتا ہے، امن و امان والا بنا لیتا ہے. یعنی کہ اپنے دل کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دیتا ہے. اوکے، بغض سے پاک ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. بغض، حسد، کینہ، بغض، چھل کپٹ، چغل خوری، پیٹ پیچھے برائی کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ بیماریاں ہیں، جھوٹ کی بیماری وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے قلب سلیم. بدعت و جہالت سے پاک ہوتا ہے. نو بدعت at all، نو جہالت. جہالت مطلب اگنورینس. اگنورینس از آف مینی ٹائپس. یہاں میں سب مین لیا جاتا ہے علم. علم سے دوری. کون سا علم؟ دنیا کا علم نہیں. میں میتھمیٹکس پڑھ لی، فزکس پڑھ لی، میں انجینئرنگ کر لی، میں ڈاکٹری پڑھ لی، بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئی یا لائر بن گئی وغیرہ وغیرہ نہیں. اللہ کا علم میں نے حاصل کیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا، ان کی اتباع کو، ان کی سنت کو میں نے جانا یا پڑھا یا سیکھا یا سمجھا یا عمل کیا. دیٹ از دا جہالت. تو بدعت، اب یہ علم کے نہ ہونے سے بدعت میں ہم پڑ جاتے ہیں، انوویشنز میں پڑ جاتے ہیں. اس سے پاک ہوتا ہے قلب سلیم. برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے قلب سلیم. اوکے، بیڈ مینرزم، اوکے، بیڈ ایٹیکیٹس، بیڈ کیریکٹرسٹکس جن کے ہوتے ہیں، ان سب طریقوں سے وہ پاک صاف ہوتا ہے. سنسیئر ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے، ہر کام میں سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ وہ اپنے کام کرتا ہے. وہ اخلاص کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. بڑا ہی پرہیزگار یعنی کہ متقی ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو سوچ کر بچ کر چلتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس چیز کو میں کیسے کروں، اس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، دل کے اندر سے بھی پاک صاف ستھرا، شرک و کفر سے صاف ستھرا ہوتا ہے، اور آؤٹر پیورٹی بھی ہوتی ہے. انر پیورٹی اینڈ آؤٹر پیورٹی دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ہے قلب سلیم. تو اب بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو اس طریقے سے بنائیں. نمبر 1 2 3 پوائنٹس بناتے جائیں. آپ لکھیں کہ اس مرتبہ رمضان میں میرے دل اور دماغ، میرے جسم کو ایسے ہونا چاہیے، میری پرسنالٹی کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے. اگر میری پرسنالٹی، میری شخصیت میں یہ چیزیں ہیں تو اس کو نکال دینی چاہیے. کوشش کریں، اس کے اوپر پریکٹس کریں، تو اٹ ول کم ٹو یو اینڈ اٹ ول بیکم ہیبٹ فار یو.
اوکے، کہ جس کے دل میں نہ گناہ ہو اور نہ ظلم، نہ کینہ چھل کپٹ ہو اور نہ ہی حسد. اوکے، وَأَسْأَلَكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَأَسْأَلُ، اور پوچھے گا تم سے قلبًا سلیم کے بارے میں. اوکے، تو قلب سلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد آتی ہے سورۃ النمل. سورۃ النمل کو جانے سے پہلے سورۃ الشورى کو دیکھیں گے. اس سورہ میں کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد تاریخی واقعات، دا ہسٹوریکل ایونٹس کو بھی بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہ 7 قوموں کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ والسلام کا ذکر آیا ہے، جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اوکے، اندر پوائنٹ فرام دا سورۃ الشورى. قرآن کو یہاں وہ بتائی گئی ہے بات سورۃ الشعراء میں. شعراء مطلب دا پوئٹس. اوکے، شعر و شاعری جو کرتے ہیں، شاعر کی جمع شعراء. تو قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہ پڑھیں. اب ہم میں سے کئی سارے آج کل کے لڑکے لڑکیاں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بھی قرآن کو پڑھتے ہیں. صرف انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ جب یہ واقعات انبیاء علیہ والسلام کے حالات پڑھیں تو اپنے آپ کو ان میں رکھ کر محسوس کریں، ان کے سچویشنز کو محسوس کریں اپنے اوپر رکھ کر. اور اسی صورت میں وہ ویل فیمس ڈائلاگس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جب تم مریض ہوتے ہو تو کون تم کو شفا دیتا ہے. وہ اپنے باپ کو اتنی خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ وہ رب وہ ہے، میرا الہ وہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے مجھے شفا اور تندرستی دینے والا. اس کے علاوہ کوئی حکیم، کوئی دوائی مجھ کو شفا اور تندرستی نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، دوائی نہ کھائیں، نہیں کہہ رہی ہوں میں، جائیں آپ، وہ بھی استعمال کریں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی باتیں میں آپ کو سنا رہی ہوں. اور وہ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو ہوا یطعمنی، تو مجھے وہ کھانا کھلاتا ہے. مطلب میرا رزاق وہ ہے، مجھ کو رزق دینے والا وہ ہے. وہ یسقین، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی پلانے والا بھی وہی ہے. اور ہم جب برسات آتی ہے، پانی ملتا ہے، تو ہم پانی کو کیسے ویسٹ آف کرتے ہیں، برسات کو کیسے گالیاں دیتے ہیں. اب کوئی گالیاں دے گا اتنی برسات کے بارے میں باتیں پڑھ کر جان کر؟ نو میم. برسات کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بھیگ گئے، اللہ اکبر، یہ کیسا بارش آ گیا رے، ایسے کر کے ہم جاتے ہیں. میں نے چیزیں سوکھنے کے لیے چھوڑی تھی، چلیے یہ بارش آ گیا، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، کہتے ہی ہم. وہ بھی میں اچھے الفاظ میں کر رہی ہوں، اور بھی لوگ بری بری باتیں کر کے بتاتے. ایسا کریں گے، گالیاں دیں گے، برا سمجھیں گے. پانی کا ایک بوند ہم بنا سکتے ہیں، ہم پیدا کر سکتے نو ہیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنا پانی برسا رہا ہے آسمان سے، اس کی یہ رحمت ہے، اس کا یہ علم ہے. جبکہ ہمارے ہاں قدرت یہ ہے کہ پانی کی ایک بوند ہم نہ بنا سکیں. جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، پانی نہیں ملے تو کیا کریں، کیا ہوتا ہوگا؟ یاد کریں، یہ ساری چیزیں محسوس کریں آپ. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اپنے باپ سے سمجھاتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو کھانا کھلاتا ہے، وہ یسقین، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھ کو پانی پلاتا ہے. الذی، وہ رب وہی ہے، خلقنی، مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدین، مجھ کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. سو، یہ جواب شرط ہے. پیدا کیا تو اس کا جواب کیا مل رہا ہے آپ کو؟ فہو، تو وہ، یہدین، وہ ہدایت دیتا ہے. پیدا کر کے کسی کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، ہر ایک کو پرپس دے کر، ہر ایک اس کی حسب ضرورت اس کی ہدایت دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑے بیٹھے ہی ہیں، وغیرہ وغیرہ.
تو الحمدللہ اتنا خوبصورت یہ سب ساری چیزیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا کیسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انٹروڈیوس کیا، تعارف کرایا اپنے باپ کو، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف بھی کی، اور ان کو رب سے منسوب کرنے کے بعد اس سے بخشش، قوت فیصلہ، بخشش کی بھی طلب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اس کے بعد قوت فیصلے کی بھی دعا کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کی، سچی ناموری اور جنت نعیم کی دعائیں کی. کیا دعا کرتے ہیں اس کے بعد؟ یہ آیتوں کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ میرا رب وہی ہے، الذی خلقنی فہو یہدین وجعل لی، اور مجھ کو بنایا، لی میرے لیے کیا بنایا، لسان صدق فی الآخرین. اوکے، آیت آتی ہے اس کے بعد 81 82 83 84 میں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ باتیں بتانے کے بعد اپنے باپ کو یہ دعا کرتی ہے، اے میرے رب. اتنی خوبصورت تعریف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور بخشش کی بھی دعا مانگتے ہیں. دعا دیکھیں ان کی، ربی اے میرے رب، حبلی مجھ کو ہبا کر، مجھ کو گفٹ دے، مجھ کو ہدیہ دے، حکم حکم کا فیصلہ دے. واٹ از دس حکم؟ حکم از دا قوت فیصلہ، دا پاور آف رائٹ ڈیسیشن. صحیح وقت پر صحیح بات کا فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر. وَأَلْحِقْنِي، اور جما دے مجھے، الحقنی ملا دے مجھے یا کر دے مجھے، بالصالحین، صالحین لوگوں میں کر دے. یہ خود اتنے صالح تھے، نبی تھے. اوکے، ابو الانبیاء آپ کا لقب تھا. آپ کا لقب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء تھے آپ، پھر بھی کہہ رہے ہیں بالصالحین، والحقنی بالصالحین. اور ہمارے یہاں کے ہمارے ڈیئر لیڈیز صالحین کی کھوج میں نہیں نکلتے، ان کے پاس جا کر 10-15 منٹ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتے، ان کی ایک دن کے اتنے کی بھی مدد نہیں کرتے. مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یا ان کے ساتھ جا کر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہم نہیں کرتے. یہ سب علم کے درجات ہوتے ہیں، علم کے حصے ہوتے ہیں. جبکہ الٹا کیا کرتے ہیں، جب ایسے پڑھے لکھے آپ کے استادان آپ کو راستے مل رہے ہیں تو آپ راستہ کاٹ کر کترا کر بھاگ جاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو نگاہیں پھیر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ سب اچھے ہی لوگ ہی نہیں، جب آپ کو جتنا جو مل جائے، بالصالحین لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنی چاہیے. وجعلنی، اور کیا دعا کر رہے ہیں، وجعل لی، اور بنا دے، لی میرے لیے، لسان، میری لسان کو. واٹ از دا میننگ آف لسان؟ میری زبان کو، صدق، سچی زبان بنا دے، فی الآخرین، سچی زبان، سچے بولنے والی زبان یا سچائی پر چلنے والی زبان، فی الآخرین، میرے بعد آنے والوں میں، یا مجھ کو وہ سچا سمجھے میرے بعد آنے والے. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجْعَلْنِي، اور بنا دے مجھے، مِنْ وَرَثَةِ، وراثت میں سے، میری وراثت بنا دے، جنت النعیم، the delights of the جنہ. جنت نعیم کیا ہوتا ہے؟ the delights of the جنت کو میرا کیا بنا دے؟ میری وراثت بنا دے. نعمت جنت النعیم، جنت کی نعمتوں کو میری وراثت بنا دے. اس سے بھی کوئی خوبصورت دعا ہوگی؟ آمین ثم آمین ثم آمین. تو دیٹ از دا اینڈ آف دا سورۃ الشعراء. تو الحمدللہ رب العالمین. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انبیاء علیہ والسلام اپنے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کو، اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہوئے جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انبیاء اکرام؟ فاتقوا اللہ واطیعون. ہر نبی کی یہ دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، کیونکہ وہ وقت کے پیغمبر تھے، اس لیے ان کی اطاعت کرنی.
کوئی بھی ہر ایک نبی کا یہ کہنا تھا اپنی قوم کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. کیا تھا؟ آپ بھی سبب یاد رکھیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي نہیں ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اوکے، جو بھی آپ کے رسولان اکرام ہیں. اس کے بعد سورۃ النمل آئے گی. سورۃ النمل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے دن پڑھیں گے، کیونکہ ٹمارو از سیٹرڈے، یہ رمضان الکریم ہے. سیٹرڈے از آلسو دیر از کلاس. تو جو بہنیں آنا چاہتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم، اور چند بہنیں آنا نہیں چاہتی ہیں، سیٹرڈے سنڈے وہ اپنے لیے منانے کا دن بنا لے کر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ہے. یہ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں. میں نے قرآن کے بارے میں، قرآن مہجورہ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے. ناؤ اٹ از ٹائم فار یو کہ اس کے اوپر پونڈر اوور کریں یا اس کو چھوڑ دیں آپ. تو اس دعا پر ہم اپنی آج کا کلاس ختم کریں گے کہ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. اور مجھے قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہ کر. ایک ٹکڑا اور ایک آیت آتی ہے، ایک اس کے بعد اپنے باپ کے لیے آیت آتی ہے، اس کے بعد وہ دعا آتی ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. تو مجھ کو تخزنی، تو رسوا نہ کر اے میرے رب جس دن کے قیامت قائم. میرے باپ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، میرے باپ کی وجہ سے تو مجھ کو رسوا نہ کر. اور یہاں ہمارے لیے وہ نہیں ہے. اب یہاں باپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے لیے تھا، وہ ہم کو بس اتنا ہی کہنا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. قیامت کے دن مجھ کو تو رسوا نہ کر. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. Any questions? So you are most welcome. استاذہ بتائیں. اگر یہ دعا مانگنی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم عطا فرمائے، اس کو عربی میں